اور ایک دعا میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا. میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کے پڑھنے والا اللہ اس کی اولاد میں صالحیت اور صلاحیت انشاءاللہ عطا فرمائے گا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر. کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنائے گا، باصلاحیت بنائے گا، عقل مند بنائے گا، زیرک بنائے گا، ذہین فطین اور بہترین عقل دانش والا اور خوبصورت اور لاجواب اور ماں باپ کا فرما بردار. اس کے 4 فائدے اور بھی بتا دیتا ہوں. سورۃ کوثر پہ بات کرتے کرتے پھر میں ادھر گھوم گیا. یہ اس کا فائدہ اور بھی بتاؤں. گھر کے جھگڑے ختم کرنے والی لاجواب آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا. ازواج کسے کہتے ہیں؟ بیوی. ربنا هب لنا کیا معنی بنا؟ ہمیں عطا فرما. من ازواجنا وذریات. ذریات کہتے ہیں نسلوں کو. گھر کے جھگڑوں کے لیے لاجواب. اور بتاؤں نسوانی بیماریوں کے لیے لاجواب ٹانک ہے. عورتوں کی پوشیدہ بیماری ہے. زبردست چیز ہے یہ دعا. یہ قرآنی دعا ہے. بہت زبردست چیز ہے. گھر میں بچے لڑائی جھگڑے کرتے ہوں بہت زیادہ، ایک دوسرے کو مار کٹائیاں کرتے ہو، میاں بیوی کی مار کٹائیاں ہوتی ہو، گھر میں لڑائی ہوتی ہو بچوں کی، میاں بیوی کی، ماں باپ کی، یہ دعا لاجواب. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب یہ جھگڑے جائیں گے تو بنے گی نا ٹھنڈک. اور میاں بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ملے گی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مطمئن کر سکیں گے. بس آگے فل سٹاپ. اس کے لیے بھی لاجواب. سمجھ آئی؟ یہ زبردست دعا ہے. ہاں آج کی خوراکوں نے مردوں کے پاس بھی کچھ نہ رکھا اور کسی کے پاس کچھ نہ رکھا. یہ زبردست دعا ہے. میرے پاس کئی لوگ آئے ان مسائل میں مبتلا. یہ میاں بیوی کی تسلی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ پڑھو. اس کی شان کریمی اس دعا کے اندر قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے. ریڑے بس گئے، گھر بس گئے. بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، گھر کے مسائل کے لیے، مردانہ زنانہ مسائل کے لیے زبردست چیز ہے. دیکھو بات سنو، میری بات غور سے سننا. اللہ والو، مسائل تب حل ہوتے ہیں جب وسائل آ جائیں. وسائل اللہ نے رکھے ہی مسائل کے لیے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا وسیلہ میرا رب ہے، اس کا حبیب ہے. محمد الوسیلۃ والفضیلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا. بولو. اللہ پاک صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، اللہ فرماتے کلمہ پورا ہے ہم مان لیتے. ورنہ کلمے کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے بغیر ہوگی نہیں، ہوگی نہیں. دین کامل، دین مکمل، دین آخر ہے. آپ کے مسائل کا حل سب سے بڑا خود اللہ کا نام ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے. کون سے پارے میں؟ 19واں پارہ ہے. ربنا هب لنا. اس آیت کو پڑھیں گھریلو جھگڑوں کے لیے، اس کے مسائل کے لیے، گھریلو الجھنوں کے لیے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بیٹھا ہے نا، سورۃ کوثر ضرور یاد کرے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہے، اس آیت کو ضرور یاد کرے. کیوں؟
یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں، انسان یاد کرنے پہ آئے تو بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے. اور ایک میرا تو تجربہ یہاں تک ہے کہ طلب ہر چیز کو یاد کرا دیتی ہے. ایسے ہے اگر طلب سچی ہو اور طلب سچی ہو اور سوز ہمارا سچا ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی چیز یاد نہ ہو. اگر ہماری طلب سچی ہو تو ہے. اس آیت کو یاد کریں اور اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں رب جعلنی کے بعد رب جعلنی والی دعا ہے نا، اس کے بعد اس آیت کو پڑھیں. ہر نماز کی ہر رکعت، فرض، واجب، وتر، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، کوئی بھی اس کو پڑھیں. اتنا اللہ پاک نے اس میں سکھ رکھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے تمہاری فیملیوں کو میں متقی نہیں بناؤں گا. وجعلنا للمتقین، متقی نہیں بناؤں گا، متقیوں کا امام بناؤں گا. اور اس دعا کی ایک اور فضیلت بھی سن لیں، اور فضیلت کمال سن لیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایسا چہرہ لے کے جاؤں جس کو میرا اللہ دیکھ کے پسند کر لے، اور آقا مدینے والے کے سامنے ایسا چہرہ لے کے جاؤں میرے مدینے والے یہ نہ کہیں اس کو دفع کرو میری امت سے، نہیں، حوض کوثر کا پیالہ میرے آقا شفقت والے ہاتھوں سے مجھے پلا دے. وہ اس دعا کو کبھی پڑھنا نہ بھولے. انشاءاللہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک متقیوں والا اس کو چہرہ، متقیوں والی شکل، متقیوں والی زندگی اور ولیوں والی اس کو اللہ نسبت نہیں دیں گے جب تک موت نہیں آئی. کیوں؟ وجعلنا للمتقین اماما، وعدہ ہے، اس کی بشارت ہے، شان شفقت ہے، رحمت ہے کہ اللہ یہ میں کر رہا ہوں تو ایسا کر دے. اس کی شفقت اور رحمت ہے اس آیت کے اندر، اس کریم کی. چھوٹے چھوٹے حرف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں. ان چھوٹے لفظوں حرفوں کے اندر کائنات کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ان راز کو پانے والا ہو، ہاں معرفت دیا ڈونگیاں گلاں دل دریا سمندر ڈونگے تو کون دلاں دیا جانے ہوں. یہ وہ معرفت کے گہرے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مولا اس عیب سے مجھے نجات دے دے، وہ تو اور تیرے اور میرے درمیان ہے. اس آیت پہ توجہ کرے، اس کو پتہ چل جائے گا. اس آیت پہ توجہ کرے، اس کا ترجمہ اٹھائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس میں خود بھی شامل ہے، اس میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، اس میں گھر بھی شامل ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی شامل ہے. اللہ والو، گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اولاد نافرمان آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. پچھلے ہفتے میری ایک خاتون کہنے لگی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ 35 سال کا بیٹا، 35 سال کی بوڑھی ماں جس کی اولاد 35 سال کی ہو تو اس کا تو جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے میں چلی گئی بیچاری 35 سال کی. مجھے لفظ یاد ہے، یہ پچھلے ہفتے کی اپائنٹمنٹ میں خاتون آئی، مجھے یاد نہیں کون سا دن تھا. یہ اللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تو اس کو خیریت سے اپنے پاس اٹھا لے، خیریت سے اپنے پاس اٹھا لے، اپنے پاس اٹھا لے. ہاں میں نے فوراً ایک سوال کیا، اس خاتون سے سوال کیا. میں نے کہا آپ کے میاں کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ کچھ نہیں کرتے. میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ جوئے کی ایک قسم تھی، کہنے لگے ساری عمر وہی کرتے تھے. بس کیا بتاؤں جوئے کی قسم کو. تو گھر میں اگر جھگڑے ہوں اور گھر میں لڑائیاں ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور اولاد نافرمان ہو اور باغی ہو سرکش ہو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو مطمئن نہ کر سکے ازدواجی زندگی میں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی.
اور انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو، اور دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ یہ دعا ان سارے مسائل کے لیے انوکھی چیز ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا جی بچے 5ویں 6 مہینے تک، اس کے بعد بچہ گر جاتا ہے، حمل ابارشن ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، اسقاط ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہ جی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جب رب جعلنی پہ پہنچے نا، اس عمل کی آپ کو بھی اجازت دے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا جب رب جعلنی پہ پہنچے نا، رب جعلنی پہ، تو اس دعا کو پڑھے، ربنا حب لنا، اور اس کا تکرار کریں۔ عام طور پہ میں ایک دفعہ ہی عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ ہی پڑھیں، زیادہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے میں نے عرض کیا اس کا تکرار کریں، اور میں نے عرض کیا کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن دن میں 2-3 نفل ایسے پڑھیں جس میں اس دعا کا تکرار کریں، اس دعا کو مسلسل پڑھیں، مسلسل پڑھیں، پڑھیں 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 پڑھیں، اور پھر سلام پھیر دیں، اور یہ 9 ماہ ایسا کریں، 9 ماہ ایسا کریں۔ آپ یقین جانیے اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ نے بچہ دیا، سونا خوبصورت دیا، بٹولا بٹولا چھوٹا چھوٹا گونگلو پینا ایسے چھوٹا دیا، اور عمر دراز ایسے دیا، میں حیران، کوئی واقعات ہے۔